أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. خاندان سید کے ایک ستارہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کی سیٹ پر براجمان ہیں. یہ سیدوں کا قافلہ ماشاءاللہ جہاں جس جگہ گیا بغیر کسی مصلحت کے اللہ کے دین کو اور توحید کو بیان کیا. کبھی کسی مصلحت کا شکار نہ ہوئے. خواہ وہ سید شاہ اسماعیل شہید ہوں رحمہ اللہ، سید نذیر حسین دہلوی ہوں، سید بدیع الدین شاہ راشدی ہوں، سید عبد الغنی شاہ صاحب ہوں، سید معراج ربانی صاحب ہوں، سید شفیق الرحمان صاحب زیدی ہوں جو کہ نماز نبوی کے شرفاء جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں، سید طالب الرحمان شاہ صاحب. دعا کیجئے اللہ رحمان و کریم ان کا جو کام ہے صحائے ستہ کے اختصار کا، اللہ ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے سید طیب الرحمان زیدی اور سید توصیف الرحمان راشدی حفظہم اللہ، یہ خاندان سید کے اور اسی سید کے خاندان سے ہمارے شہزادے ہر دل عزیز خطیب نکتہ داں اور قاطع بدعت و شرک، اور اسی طریقے سے جناب سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ مدیر مرکز امام بخاری سرگودا اور چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے. میں حیران ہوں شاہ جی کے ساتھ سعودی عرب میں کچھ وقت لگا ہے، یہاں تو نہیں، یہاں تو اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں کبھی ایسا وقت نہیں تھا کہ کسی جگہ پر کوئی پروگرام نہ ہو اور سونا کم نصیب ہوتا تھا. شاہ جی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہماری بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب عبد الواجد صاحب، یہ اسپیشل اتنی دور سے ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اللہ کی رحمت ہے. دعا کیجئے کہ اپنے علماء کے لیے کیا کیجئے کہ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے تاکہ ان کے دعوت میں آپ کا حصہ ہو جائے. اللہ ان کی صحتوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب الجلال ان کو کروٹ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب الجلال ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے. میں بغیر کسی وقفے کے اپنا سپیکر جناب محترم سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ ان کی فضل. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ذی وقار علماء کرام قصر کو واجب الشقاب احترام اسلامی واجبہ. سب سے پہلے دعا کرتا ہوں فضیلت الشیخ محسن علی حدیث حضرت علامہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے اور ان کا سایہ جماعت پر تا دیر قائم ہو. پروگرام کا عنوان جو ہے وہ دفاع صحابہ کرام کے حوالے سے. صحابہ کرام کے بارے میں ایک عقیدہ ذہن میں بٹھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے معصوم ہیں. انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے معصوم ہیں اور صحابہ کرام سارے کے سارے مغفور ہیں. اس لفظ پہ میری گفتگو ہوگی. اسی پہ انشاءاللہ دلائل عرض کروں گا کہ سارے صحابہ مغفور ہیں. صحابہ کرام سے محبت کرنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ فرض، اور امام سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص ابو بکر عمر عثمان و علی کے سے محبت کرے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے تو اللہ پر لازم ہے کہ ایسے شخص کا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ ہے. صحابہ کرام واجب الاحترام اور واجب الاکرام ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جس کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی پر تبرہ ہے اور یہ کلپ موجود ہے تو سننا چاہے تو سنایا جا سکتا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ نماز سے زیادہ فرض ہمارے نزدیک تبرہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس گروہ کا محاسبے کی ضرورت ہے، دلائل کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں. ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. صحابہ کرام کو برا کہہ رہی ہے، آخر وجہ اور کیوں؟ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، منافق تھے، اسلام دل سے قبول ہی نہیں کیا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر
حیران کون ایک بات کہی ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو میری بات؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ عربی شروع کرا؟ چلو ہوش سے ذرا بیٹھ، توجہ سمجھنا ہے تو بتا دینا، وہاں سے پنجابی شروع کر دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی شان اور مقام اور تقدس کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس گروہ کو دیکھو جو صحابہ کو برا کہتا ہے کہ یہ لوگ کتنے برے، اور اگر اس اجتماع میں کوئی شیعہ ساتھی بیٹھا ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ ایک آدھ شیعہ دوست بھی مجلس میں سننے کے لیے موجود ہے، تو ایسے ساتھی کو بجائے اس کے کہ میں جذبات یا اشتعال لے لاؤں، اس کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہماری بات پہ، ہمارے دلائل پہ آپ غور کریں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تجربے کے طور پہ یہودیوں سے جا کے پوچھیں، یہودی سے ملیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں، تو یہودی کہیں گے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ہمارے مذہب کے بہترین لوگ وہ ہیں۔ عیسائیوں سے جا کے پوچھ کہ تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں، تو عیسائیوں کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے مذہب کے بہترین لوگ عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہیں، ان کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ تو امام ابن حجر یہاں تڑپ کے کہتے ہیں کتنا برا ہے وہ لوگ جن سے پوچھا جائے کہ تمہارے مذہب اسلام کے، تمہارے دین کے سب سے برے لوگ کون ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے صحابہ۔ آپ اندازہ کریں، دنیا میں بڑے بڑے کافر گزرے، ابو جہل گزرا ہے، فرعون گزرا ہے، قارون گزرا ہے، شداد گزرا ہے، امیہ گزرا ہے، ہلاکو خان، جناب چنگیز، ادھر تھوڑا سا امریکہ کی طرف چلے جائے، بش گزرا ہے، ٹرمپ گزرا ہے، جناب آج کل وہ جو بائیڈن ہے، مودی چل رہا ہے، راجیو گاندھی گزرا ہے، سونیا گاندھی ہے، اندرا گاندھی ہے، واجپئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے چوٹی کے کافر ہیں، لیکن یہ انہیں برا نہیں کہتے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ جو اپنے رسول کی جماعت کو برا کہتا ہے۔ اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حلاوت کیسے چکھی ہے، تمہیں مٹھاس کیسے محسوس ہوئی ہے، روحانیت کیسے تم محسوس کرتے ہو؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ اس نبی کی بیویاں ٹھیک نہیں، اس نبی کے ساتھی ٹھیک نہیں، اس نبی کے داماد ٹھیک نہیں، اس نبی کی بیویاں اصلی نہیں، اس نبی کی جماعت ٹھیک نہیں، مزہ نہیں آ گیا اسلام قبول کرنے کا، مزہ نہیں آ گیا رسول اللہ کو ماننے کا۔ ہمارا عقیدہ سن لے، جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، یہ موضوع میرے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ ذرا صحابہ کرام کے حوالے سے دلوں کو کھولیں اور میرے پیغام کو سنیں، دلائل کہاں سے دو؟ کچھ دکھ کی باتیں ہیں، کچھ دل کی باتیں ہیں جو آپ سے اگر اس مسجد میں نہیں کر سکوں گا تو پھر اور کہاں کر سکوں گا، اس لیے ذرا دل کھول کے ذرا سنیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی پاسبان ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نازیبا الفاظ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کہے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو صحابہ کے ایمان پر، عدالت پر، ثقافت پر دلائل کہاں سے چاہیے؟ میں اس بندے سے، اس گروہ سے مخاطب ہوں جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنا دل صاف نہیں رکھتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل کو صاف کرنے کے لیے، صحابہ کی محبت اس میں داخل کرنے کے لیے مجھے بتاؤ دلائل کہاں سے دیں آپ کو؟ اگر میں دلائل قرآن سے دیتا ہوں
تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے نزدیک یہ محفوظ ترین کتاب تو ہے نہیں، تو آپ کیسے مطمئن ہو؟ اگر میں صحیح البخاری سے دلائل دوں تو بخاری کو تو آپ مانتے نہیں، صحیح مسلم کا آپ احترام نہیں کرتے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کتابیں ہی ٹھیک نہیں ہے، تو میں تمہیں کیا بتلاؤں اور صحابہ کو مقام کہاں سے سنوں؟ پھر میں یہی کہا کرتا ہوں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مناظرہ تھا ضلع حافظ آباد کی ایک بستی، وہاں تشریف لے گئے، موضوع مناظرہ تھا ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں، ایمان یا اصحاب ثلاثہ پر مناظرہ۔ جب مناظرہ کے لیے میدان لگ گیا اور سج گئے، انہوں نے کہا چونکہ آپ مدعی ہیں ایمان کے، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کے مدعی ہیں، اور اصول مناظرہ یہ ہے کہ پہلی جو ٹرم ہوتی ہے وہ مدعی کی ہوتی ہے، لہذا آپ پیش کریں اپنا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، مختصر خطبہ پڑھا اور کچھ دیر کے لیے رک گئے، خاموش ہو۔ خاموش کے چند لمحات رہنے کے بعد رو پڑے، جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ کہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، زمین چھت کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت بھی آنا تھا جب ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ایمان کو ثابت کرنا پڑنا تھا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ایمان نصیب ہوا ہے۔ بس یہی کہہ کے آگے بات نہ چلا سکے اور بیٹھ گئے، اور فرمایا میں اپنا ٹائم بھی دوسرے فریق کے مناظر کو دیتا ہوں، وہ اپنی بات شروع کرے، جو دلائل دے اس کا جواب۔ دوسرے فریق کا مخالف مناظر جو تھا وہ کھڑا ہو، اس نے چند کلمات عربی میں پڑھے، اس کے بعد اس پر بھی سکتہ طاری ہو گیا، اور کچھ دیر سکتے کے بعد کہنے لگا ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، مناظرہ نہیں ہوگا۔ جو فریق مخالف کے لوگ تھے، اس کے ساتھی تھے، حواری تھے، وہ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، ایسے لگ رہا ہے زمین لرز رہی ہے۔ جب وہ بکر عمر عثمان مومن نہیں تو پھر رب کی زمین پہ مومن ہوگا کون؟ اس وقت اصحاب رسول کی عظمت بیان کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس گروہ کو سمجھایا جائے اور صحابہ کرام کی عظمت اور ناموس کے لیے ایسا قدم اٹھایا جائے تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کیونکہ نہ جو مجھے نظر آ رہا ہے چند سال، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ہماری اولادیں ہمارے گربان پکڑیں گی اور کہیں گی کہ صحابہ صحیح نہیں ہے، نہ اس کو جس طرح میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس طرح صحابہ کرام پر جرح موجود ہے اور ہو رہی ہے، صدیوں پرانا مسئلہ جو حل ہو چکا ہے کہ صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، وہ انبیاء سارے معصوم ہیں۔ اگر توجہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ ختم ہو جائے گی، یہیں پہ روک دوں گا۔ توجہ میری طرف رہے، انبیاء سارے معصوم ہیں، صحابہ سارے مغفور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، لیکن یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جرح کرنا کون سا مشکل ہے؟ تبرہ کرنا کون سا مشکل ہے؟
دل سے آؤ، زبان سے آؤ، سوچ فکر سے آؤ، جہنم کی فکر ڈر خوف نہ ہو، تو یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے اصل میں ادھر بیٹھ گیا تھا کیونکہ یہ پڑھے لکھوں کا سٹیج تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو پنجاب کا ان پڑھ مولوی ہوں، اس واسطے اپنی حیثیت کے مطابق سیٹ پر بیٹھ۔ توجہ، جو بات سمجھانا چاہوں گا سمجھیے۔ اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو کیا آپ اس سے دلائل مانگیں؟ نہ انبیاء معصوم نہیں ہے، لہذا ہمیں دلائل دیں۔ آپ نے موقف پر مرزا اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ہم اس سے دلیل مانگیں کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ائمہ کرام کا فتویٰ ہے کہ جو جھوٹے نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جو اس نیت سے اس سے دلیل مانگے کہ شاید یہ کہیں سچا نہ ہو، تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ طے جو ہو چکا، بات فائنل ہو چکی، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ شاہ جی تو گھر میں نا بیمار ہیں، میں نے سور دی اجازت ہے نا ماشاء۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، قرآن نے کہہ دیا، بات طے ہو گئی۔ ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب 100 سال بعد کوئی بعد وقت ملعون دجال کذاب اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا آپ دلیل مانگنے شروع کر دیں؟ عجیب بات ہے کہ ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور ایک جھوٹا کذاب اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، اور آپ اسے دلیل مانگیں۔ جب ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، پھر آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ سیدنا عثمان سے یہ قصور ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصور ہوا، اور تم اس کی کان رکھو، وہ دلیل پہ غور کرو، دلیل پہ غور کرو، کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دلیل کیوں مانگتے ہو جب پوری امت یہ بیان کر چکی اور طے کر چکی کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ مثلا ہم نے عقیدہ بنایا کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، تو کیا ایک منکر اسلام، منکر دین، منکر قرآن اٹھ کے کہے کہ نہیں انبیاء سے گناہ نعوذ باللہ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ کام ہوا، تو مان جاؤ گے کہ آدم معصوم نہیں؟ اگر اٹھ کے کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سے مراد یہ ہے کہ یونس علیہ السلام معصوم نہیں؟ اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور بندہ قتل ہو گیا لہذا موسیٰ کلیم اللہ معصوم نہیں؟ اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا ہے اور کھینچا ہے، آپس میں جھگڑا ہوا ہے، آپس میں مشاجرہ جھگڑا ہوا ہے، تو میں ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں، دوسرا کہ نہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، تو کیا آپ انبیاء کی ذات پر اس واقعے کی بنیاد پر دو گروہ بنا دیں گے؟ مجھے بتایا جائے کہ قرآن پاک میں یہ دلائل موجود نہیں ہے، آیات موجود نہیں ہیں۔ ان ساری آیاتوں کے باوجود ان ساری آیات کا مسائل، حل، فہم، تعبیر و تفسیر محدثین بیان کر چکے، ساری آیات ان کے سامنے تھی،
اس کے باوجود پوری امت کے جمع ہے کہ سارے انبیاء، اونچی بولیے، سارے انبیاء معصوم۔ ان سارے واقعات کے باوجود انبیاء معصوم ہے۔ ان آیات کا معنی ہے، مفہوم ہے، تفسیر ہے، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں۔ اب کوئی بندہ اصحاب رسول کے خلاف کوئی واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے، قرآن سے، حدیث سے، دین سے، شریعت سے، تم کہتے ہو صحابہ نیک ہیں، پرسا ہیں، متقی ہیں، صاحب عدالت ہیں، صاحب تقوی ہیں، تو یہ ان سے ہوا ہے، تو پھر آپ کیوں کان دھرتے ہیں؟ جس طرح انبیاء کے بارے میں آپ کے کان محفوظ ہو چکے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح اہل الحدیث کا اور اہل سنت ہر جوان اس کا کان محفوظ ہو جانا چاہیے کہ محمد کے سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ بس مثلا ایک بندہ آگے کہتا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ باغ صدق نہیں دیا سیدہ فاطمہ تو ذرا، یہ الگ بات ہے کہ وراثت ہے، تقسیم ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وراثت رسول اللہ کی تقسیم نہیں ہوتی، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں تقسیم ہونی چاہیے تھی اور سیدہ فاطمہ کو حصہ ملنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کس سے؟ کہنے ترکہ رسول سے۔ میں نے کہا ترکے کا معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں ترکہ؟ کہتے ہیں ترکہ وہ مال ہوتا ہے جو میت چھوڑ کے جائے۔ تو میں نے کہا رسول اللہ کو تو میت مانتے ہی نہیں، تم تو حضور کی میت ہونے کے، موت کے انکاری ہو، تم ترکہ کس بنیاد منہ سے کہتے ہو کہ ترکہ ہے؟ ترکہ تو ہم کہیں اور صرف اہل حدیث کہیں جن کا عقیدہ ہے انک میت، ہم کہیں نا ترکہ، تم کیوں کہتے ہو ترکہ؟ ترکہ تو وہ ہوتا ہے جو میت چھوڑ جائے، جو میت کا چھوڑا ہوا مال وہ ترکہ ہوتا ہے۔ تم میت تو مانتے نہیں، تم تو زندہ مانتے ہو، اپنے پاس مانتے ہو، موجود مانتے ہو، حاضر اور ناظر مانتے ہو، تم کس منہ سے کہتے ہو ترکہ؟ ترکے کا عقیدہ بھی ہمارا ہی ہے نا، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سارے صحابہ ہاں اس طرح بات نہیں بنی گی، آدھا گھنٹہ تو میرا رہ گیا، تسی بول دے نہیں۔ سارے صحابہ، میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کا سبحان اللہ کا میں نہیں تقریروں میں چلواتا گلوتا، لیکن آپ کو بات تو سمجھانی ہے کہ آپ یہ عقیدہ تو لے کے جائیں کہ سارے صحابہ مغفور، بخشے ہوئے۔ ایک بندہ کہتا ہے باغ فتح نہیں دیا، آپ کیا کہیں گے؟ صدیق پھر بھی مغفور ہے، بخشے ہوئے۔ نہیں دیا ہوگا تو چلو آپ کے بقول نہیں دیا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ میں نے کہا گناہ ہے نا؟ کہتے ہیں جی صاحب ہمارے نزدیک یہ گناہ کیا ہے صدیق نے۔ تو میں نے کہا تمہارے نزدیک گناہ کیا ہے اور ہمارے نزدیک جو صدیق سے ہو جائے وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ اور صدیق کا ہے نا، رب نے کیوں مغفور ہونے کی خبر دی ہے؟ آپ کہیں گے قرآن کی آیت پڑھے جس میں یہ لکھا ہو کہ صدیق مغفور ہے، آیت سن لیجیے، اگر قرآن کو مانتے ہو تو سن لیجیے، لیکن یہ آیت 30 پاروں میں ہے، اس سے آگے کوئی قرآن تمہارے نزدیک ہو تو اس میں تو نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن ہے لا ریب فیہ ہے اور یہ محفوظ ہے، موجود ہے، تو اس قرآن کو سنو۔ لکھو سورۃ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہو، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
ایمان لانے کے بعد وہاجروا، ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ میرا سوال ہے سیدنا ابو بکر مہاجر ہے یا نہیں؟ کوئی لے آؤ نا کتاب، کھولو ہمارے سامنے کوئی کتاب، کوئی لال پیلی کالی کوئی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ صدیق نے ہجرت نہیں کی۔ ہماری کتابیں چھوڑ دو، اپنی کتاب کو پڑھو جس میں لکھا ہو کہ ابو بکر نے ہجرت نہیں کی۔ جب ابو بکر نے ہجرت کی ہے، الذین آمنوا، لیکن سیدنا علی نے کب ہجرت کی؟ پھر غور کیجئے، سیدنا علی نے کب ہجرت کی؟ ساری دنیا کہتی ہے پیغمبر علیہ السلام اپنی امانتیں سیدنا علی کے حوالے کر گئے کہ یہ ہے امانتیں، یہ کفار کو دے دینا اور پھر میرے پاس مدینے میں آ جانا، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ سیدنا علی نے ہجرت کیسے اور کب کی ہے؟ یہ سارا، لیکن ہم مانتے ہیں سیدنا علی نے ہجرت کی ہے۔ سیدنا ابو بکر ایسا مہاجر ہے جس کی ہجرت پوری دنیا کو نظر آ رہی، اندھوں بھی دیکھ رہے۔ صدیق مہاجر ہے، قرآنی نص ہے الا تنصروا۔ اصل میں مجھے ٹائم 1 گھنٹہ دیا گیا، یہ تقریر 3 گھنٹوں والی ہے، 3 ہو گئے، چلو 1.5 پہ کر لیتے اتفاق۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ میں پوچھتا ابو بکر مہاجر ہے یعنی قرآن کی آیت فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتے ہیں جب 2 نکلے، ایک نبی اور دوسرے، نبی اور دوسرے کون تھے بولو؟ سیدنا علی۔ نبی علیہ السلام ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ایک نبی ہے، دوسرے سیدنا علی نہیں، دوسرے سیدنا مقداد، سیدنا ابو ذر، سیدنا سلمان فارسی نہیں، دوسرے کون ہیں؟ ثانی اثنین۔ بھلا ہے کوئی دنیا کا شخص جو انکار کرے کہ اثنین میں صدیق نہیں ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دونوں غار میں تھے، ابو بکر اور دوسرے محمد مصطفیٰ، پہلے محمد مصطفیٰ دوسرے ابو بکر، وہی ترتیب جو قرآن کے دوسرے مقام پہ توجہ فرمائیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ آج قرآن کے اندر رہنا چاہتا ہوں تاکہ رابطی سنے، شیعہ سنے، اہل سنت سنے، ہمارا پیغام سنے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ایک نبی ہیں اور دوسرے، ایک نبی ہیں اور دوسرے صدیق، ایک نبی ہیں دوسرے صدیق ہیں۔ ثانی اثنین، دونوں غار میں ہے۔ ہجرت مصطفیٰ نے کی، ہجرت صدیق نے کی۔ قرآن کے الفاظ الذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پوری دنیا اسلام سے، پوری دنیا سے سوال ہے میرا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، وہ غزوہ بتاؤ جہاں صدیق نہ ہو۔ ایک غزوے کا نام لو، یہ سیرت میں ملے گا کہ سیدنا عثمان غزوہ بدر میں نہیں، یہ روایت میں ملے گا غزوہ تبوک میں سیدنا علی موجود نہیں،
لیکن وہ دنیا میں کتاب ہی کوئی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو غزوہ تو ہے لیکن صدیق نہیں ہے، صدیق محمد سے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غزوے کا نام لیجیے۔ میں مانتا ہوں شیر خدا کی جہاد کو، میں مانتا ہوں ان کی جرأت و بہادری و شجاعت کو، میں مانتا ہوں ان سے محبت عقیدت کو۔ وہ مجاہد ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے، لیکن ان کی زندگی میں بھی ایسا لمحہ آیا کہ وہ غزوہ تبوک میں پیغمبر کے حکم کے مطابق نئی تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان آپ کی بیٹی رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک کے نہیں گئے بدر میں۔ وہ غزوہ ہے ہی نہیں جہاں صدیق نہیں۔ اگر وہ جہادوا فی سبیل اللہ کے اندر اگر ابو بکر نہیں ہے تو پھر رب کی مخلوق میں اور کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ ابو بکر ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اور ہجرت بھی سب سے اول کی اور مصطفیٰ کے ساتھ کی، اور رب کی امانت کو سنبھال کے مدینہ تک لے گئے، پھر جہاد کیا، پھر آگے اور سنیے والذین آووا ونصروا، اور تیسرا طبقہ اور وہ گروہ جنہوں نے آتے ہوئے صحابہ کو سنبھالا، جگہ دی، مدد کی، انصار۔ اللہ جی کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فرمایا اولئک، خبر آ رہی ہے قرآن کی طرف سے، رب کی طرف سے، تم جھوٹے ہو، رب کی خبر سچی ہے، تم غلط کہتے ہو۔ پھر کہتے شہنشاہ نقوی رافسی کا کلم موجود ہے کہ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی موت پاک کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے ابو سیدنا سلمان کے، مقداد کے اور ابو ذر کے، سارے پھر گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں صدیق کیسے پھر سکتا ہے جس کے بارے پیغمبر فرما گیا ابو بکر قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے ہر دربان کہے گا ابو بکر یہاں سے گزرے۔ ابو بکر کو آواز پڑے گی جنت کے ہر دروازے سے، جس میں پھر جانا ہوتا ہے اس کی جنت کی بشارت محبوب نہیں دیتے۔ یا اللہ کیا خبر ہے؟ فرمایا یہ اتنے مہاجر، جتنے انصار اور مجاہد، یہ صحابہ ہے نا، اولئک هم المؤمنون، یہ سارے مومن ہیں، یہ سارے مومن ہیں۔ یا اللہ ہو سکتا ہے کل کوئی رافسی آگے کہے اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے، اندر ایمان نہیں ہے۔ رب نے آگے حصر کیسا بیان کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ عجیب بات ہے، تم قرآن پڑھتے نہیں ہو۔ میں پورے وجدان سے کہہ رہا ہوں شیعہ نے صحابہ کی محبت میں قرآن کو پڑھا ہی، وہ تبرہ کے سوچتے ہیں، پڑھا ہی نہیں ہے قرآن کو، پڑھتے تو قرآن میں لکھا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقا کہنے کی رب کو کیا ضرورت پڑی؟ رب جانتا تھا 14ویں صدی 15ویں صدی کے بدبخت آئیں گے جو کہیں گے صحابہ مومن نہیں۔ رب کہتا ہے صرف مومن ہی نہیں بلکہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن ہیں۔ اللہ جی انعام کیا ہے؟ لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ۔ سارے صحابہ، سارے صحابہ، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا ان ساروں کے لیے مغفرت ہے، مغفور ہے، بولو صحابہ سارے،
سارے صحابہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان پر جرا نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا ایک اور مقام سن لیجئے، صحابہ کرام مغفور ہیں۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کے دلوں کا امتحان میں نے لیا، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقویٰ کے اور کوئی چیز نہیں۔ رب نے فرمایا میں نے نہیں پائی، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ جی پر انعام کیا دیا؟ فرمایا لہم مغفرہ، صحابہ سارے اونچی بولیے، صحابہ سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے مغفور، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرت ان کے لیے، اجر ان کے لیے، بہت بڑا اجر ان کے لیے، مغفرت ان کے لیے ہے۔ سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا غلطی ہو جائے، صحابہ پھر بھی سارے اونچی بولیے، صحابہ سارے مغفور ہے۔ حدیث پہ توجہ فرمائیے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، حدیث پاک پہ توجہ فرمائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا، سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے گناہ ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ پاک میں حاضر ہوئے، فرمایا محبوب جی مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو اس کے منہ کو، ذرا سنو کہیں یہ نشے میں تو نہ ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس آ گئے۔ صحابی کہنے لگے محبوب جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ مجھ سے زنا ہوا، مجھے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو زنا کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے سادہ الفاظ میں تعریف کی، زنا کیسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح کی، کہنے لگا محبوب جی یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ معاذ شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، لہذا اس کو لے جاؤ اور اس کو جسم کا آدھا حصہ کا زمین میں گاڑنے کے بعد کو پتھر مارو، رجم کرو۔ رجم کرنے کے لیے صحابہ کرام لے گئے، جب پتھر مار رہے اس کو رجم کر رہے ہیں، رجم کرتے کرتے پتھر مارتے مارتے جب معاذ فوت ہو گئے، صحابہ کرام رجم چھوڑ کر دیا، سیدنا معاذ فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو غسل دو، غسل دو، کفن دو، اس کو دفن کر دو، دفن ہو گیا۔ حدیث میں ہے 2 یا 3 دن گزرے، صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، 2 دن یا 3 دن گزرے، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے لیے تیاری فرما رہے گھر کے اندر، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے، نہیں تشریف لائے حضور، کچھ تاخیر ہو گئی۔ صحابہ منتظر ہیں، انتظار کرتے کرتے آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ کوئی صحابہ کہنے لگے یار معاذ کا جو 3 دن پہلے واقعہ پیش آیا نا یہ بڑا عجیب ہے، اللہ کے بندے جو تجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو چھپا لے اور چپ کر جا اور معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ حضور نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا اور تجھے رجم بھی ہو گیا، پتھر بھی کھا لے گے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ تو چھپا جاتا۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے یار معاذ کو ایسے نہ کہو، پتھر کھانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا تو بھی کمال ہے نا، نہ کہو اس طرح، اللہ نے بخش دیا ہوگا۔ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، آسمان سے جبریل آئے محبوب علیہ السلام کے حجرہ پاک میں اور فرمایا محبوب جی رب کہتا ہے ذرا آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، نبی علیہ السلام کے درمیان اور معاذ کے درمیان، جنت کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ فرمایا محبوب جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، معاذ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اور باہر جا کے صحابہ کو بتاؤ کہ معاذ کو برا نہ کہو۔ نکلو محبوب اپنے حجرہ پاک سے اور مسجد میں جاؤ اور صحابہ کو کہو کہ معاذ کو برا نہ کہو، معاذ کو برا نہ کہو۔ راول پنڈی کے دوستو، جس سے گناہ ہوا اللہ نے اس کو برا نہیں کہنے دیا۔ صدیق تو ہے یہ وہ کر رہا الیکم الکفر،
والفسوق والعصیان۔ ابو بکر کی بات سمجھانے لگا تو سمجھ لیجیے ایک اور حدیث آپ کے سبق توثیق البخاری میں، جب سجدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، آپ کو پتہ چلا میرے بارے میں یہ بات مدینے میں مشہور ہو چکی ہے، آپ رسول اللہ سے اجازت لے کے اپنے باپ صدیق کے گھر آئی کہ میرے ابا اور امی کو بھی اس بات کا پتہ ہے یا نہیں، ذرا ادھر سے پتہ کراؤں کیا حال احوال ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر آئی، دیکھا سامنے ماں ام رومان بیٹھی، جاتے پوچھا اماں جی میرے بارے میں یہ بات مشہور ہے، تم تک پہنچی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا عائشہ کب کی پہنچی ہوئی ہم تک بات؟ پھر ماں حیا والی بیٹی ہو، ماں کو ایسی کوئی بری خبر پہنچی ہو تو کتنا شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اماں جی عائشہ اس سے جلات میں اور غم کی حالت میں رونے لگی، رونے کی آواز گھر کے پورے سین میں گونجی۔ سیدنا صدیق مکان کے چھت پہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اوپر سے جھانک کے تلاوت روک کے فرما مرمان کون رو رہا ہے؟ فرما عائشہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ فرما وہی بات جو مشہور ہے وہ عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئی ہے، لہذا وہ آئی ہے رو رہی ہے۔ صدیق نے مکان کے چھت پہ جو کھڑے ہو کے کہا اللہ کی قسم دل پھٹ جائے کلیجے پھٹ جائیں۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ فرما اللہ تباہ کرے کفار کو منافقین کو، ہم نے تو کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ جس کے گناہ کی نسبت میرے گھرانے کی طرف کر رہے ہیں ہم نے یہ گناہ کفر میں نہیں کیا۔ ابھی تو سیدہ ہندہ نے امیر معاویہ کی ماں نے، امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی ماں اسلام قبول کر رہی ہے، حضور فرمایا کے پاس آ گئی بیٹھی ہے بیعت کر رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ہندہ امیر معاویہ کی ماں حضور کی ساس، فرمایا آپ کی ساس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندہ زنا نہیں کرنا، اسلام قبول کر رہی ہے تو وعدہ کر بیعت کر کے زنا نہیں کرنا۔ آگے سے ہندہ کا جواب سنیے کہ اس پاک ماں کا بیٹا ہے معاویہ۔ آگے ماں کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہندہ کہتی ہے میرے معاویہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یا رسول اللہ عام آزاد عورت خاندانی نسلی عورت زنا بھلا کر سکتی ہے؟ جس ہندہ کو برا کہتے ہو، ہندہ کتنے شرم و حیا والی، جانتے ہو پھر ہندہ کا خون ام حبیبہ میں ہے اور جو مسلمانوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے ام حبیبہ، رسول اللہ کے دامن پہ لباس بننے والی ہے۔ رب گندی عورت سے پیغمبر کی بیوی کو پیدا نہیں کرتا۔ کہاں یاد ہے وہ واقعہ؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی نا گھر میں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا، امی عائشہ دروازے پہ آئی، کسی نے کہا اماں جی میں آیا ہوں، میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ فلاں جو بندہ ہے نا اس کے سامنے میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں اس کی شکایت لینے کا کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اماں جی میں شکایت لگائی، آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کافروں کی ماں ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں ہی مومنوں کی ماں۔ النبی اولا بالمومنین، رب کو پتا تھا ایک گروہ آئے گا جو مومنین کہلوائے گا، مومنین کہلوائے گا، لیکن امی عائشہ کو ماں نہیں مانے گا۔ رب نے کس طرح ان کے ذہن کو صاف کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومن ہے ہی وہ جو امی عائشہ کو اپنی ماں سمجھے۔ جو عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا رب اس کو مومن، جو امی عائشہ کا احترام نہیں کرتا اور آپ کے علم میں ہوگا سیدہ کائنات کی اتنی توہین کی گئی ہے، اتنی توہین کی گئی ہے، وہ کلپ آج بھی عوام الناس کی
کانوں سے اور آپ کی آنکھوں سے دور ہے، چھپایا ہوا ہے۔ داروں نے وہ ظاہر نہیں کرتے اس کلپ کو، کہتے ہیں اگر یہ کلپ ظاہر ہو جائے تو پورے ملک میں آگ لگ جائے، اتنی ننگیاں گالیاں میاں شاہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی صحابی، سارے صحابہ مغفور ہیں۔ فرمایا محبوب جی ماعز جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اور باہر جا کے صحابہ کو کہو کہ ایسا نہ کہے۔ حضور باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ استغفروا لماعز ابن مالک، استغفروا، اٹھو آج اتنے دنوں بعد جنازہ پڑھے ماعز کا، رب نے معاف کر دی ہے۔ صحابہ سارے اونچی بولیے، صحابہ سارے بخشے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ سارے مغفور ہیں۔ صحابہ کا معاوضہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، حساب نہیں ہوگا قیامت والے دن، معاوضہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، ان کے سارے معاملات دنیا میں معاف کر دیے گئے۔ امام بن حجر رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے مقام پہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اپنے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ معاف کر دے گا، اپنے بارے گمان کرتے ہو اللہ معاف کر دے گا، اور صحابہ کے بارے گمان کرتے ہو کہ اللہ پکڑ لے گا، اللہ سے ڈرو۔ آگے امام ابن حجر فرماتے ہیں اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ رحمت کرے گا، تو ابن حجر فرماتے ہیں کیا رحمت تم سے شروع ہوگی یا صدیق سے شروع ہوگی؟ قیامت والے دن کہتے ہیں جی ہمیں شفاعت رسول نصیب ہو جائے گی، ابن حجر فرماتے ہیں شفاعت رسول تمہارے سے شروع ہوگی یا ابو بکر و عمر سے شروع ہوگی، جن مغفرت کے اسباب ذرائع کے بنیاد پر تم بیٹھے ہو کہ قیامت یہ ذریعہ سبب بن جائے گا معافی کا، تم سے کہیں زیادہ حقدار ہے محمد مصطفیٰ کے صحابہ، ان سارے ذرائع کے ان سارے اسباب کے وہ مستحق ہے۔ تبھی خبر آئی ہے قرآن میں، قرآن کی اور ہے سنیے، فرما والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجر، سارے انصار اور سارے صحابہ، ان کے بعد آنے والے تینوں گروہ، سارے مہاجر، سارے انصار تے سارے والذین اتبعوهم بإحسان، اس کا معنی یہ بنے گا سارے مہاجر، سارے انصار اور سارے بعد میں آنے والے صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں رب تمہیں خبر دیتا ہوں۔ آگے جملہ خبریہ آ رہا ہے، دعائیہ جملہ نہیں ہے، خبریہ ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم، میں رب خبر دیتا ہوں، میں رب خبر دیتا ہوں، میں رب کہہ رہا ہوں سارے مہاجر، سارے انصار تے سارے پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سب سے راضی ہو چکا۔ اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، جن پر اللہ راضی ہو جائے وہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ سارے مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ پر مواخذہ نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے جو صحیح البخاری میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیجیے اپنا ایمان طلبہ خاص کر کے توجہ فرمائیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ توجہ فرمائیں، اگر کوئی بندہ تمہیں کہے ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، سیدنا علی سے یہ ہوا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، جواب ایک ہی، ہم معصوم نہیں مانتے، ہم مغفور مانتے ہیں۔ وہ معصوم نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ بولو، مغفور تھے۔ جو کچھ ہوا معافی مل گئی، جو کچھ ہوا مغفرت ہو گئی، جو کچھ ہوا بخشش ہو گئی، جو کچھ ہوا معافی مل گئی، جو کچھ ہوا رب راضی ہو گیا۔ رب نے خبر دے دی ہے کہ جس پر رب راضی ہو پھر اس پر سارا جگ۔ اگر میں ناراض ہوں رب راضی ہو، آپ ناراض ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ پر راضی، رب کہتا ہے وہ مجھ پر راضی، رب کہتا ہے وہ مجھ پر راضی، رب کہتا ہے وہ مجھ پر راضی۔ ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے
تھوڑا سا دکھ تکلیف آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں. رب کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ 23 سالوں میں کبھی نبی کے صحابہ نے میرا شکوہ کیا ہی نہیں. وہ مجھ سے راضی رہے، وہ مجھ سے راضی رہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. وہ مجھ پہ راضی ہے، صرف میں ان پر راضی نہیں، وہ مجھ پہ راضی ہے. جس پر رب راضی ہو جائے، ہماری رضامندی رب کی رضامندی میں یہی فرق ہے. ہم آج راضی ہوتے ہیں، کل اس کے ساتھ لین دین چلنا کا معاملات کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں یار آج تک ہم راضی تھے، آج کے بعد اس سے ہماری صلح ختم ہو گئی ہے، ہم اس سے ناراض ہیں. لیکن جس پر رب راضی ہو، محدثین امام ابن کثیر لکھتے ہیں، فتح الباری کے اندر امام ابن حجر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس پر رب راضی ہو وہ عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو کے خبر دیتا ہے کہ میرے بندو سن لو، اس نے ساری زندگی وہی اعمال کرنے ہیں جس پر میں اس پر راضی ہوں. سارے صحابہ پر اللہ، سارے صحابہ پر اللہ، صحابہ کرام پہ اللہ راضی ہو چکا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ جی آپ راضی تو ہو گئے، اور کوئی انعام؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت تیاری نبی پاک کے سارے صحابہ کے لیے کی ہے. علماء موجود ہیں، اگر معنی غلط نہ کہیں، بڑے بڑے کبار علماء موجود ہیں تو میں معنی کرنے لگا ہوں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت بنائی ان کے لیے ہے، جنت بنائی ان کے لیے، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، صحابہ کے لیے. جنت ان کے لیے بنائی ہے، باقی ہمیں تو ملنی ہے ان کی محبت کی وجہ سے، اصل بنی صحابہ کے لیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور میں کہا کرتا ہوں ہمیں قیامت والے انشاءاللہ موج ہوگی ہمارے لیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ابو بکر عمر نے بھی وہاں ہی ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ رافضیہ نے ادھر جانا نہیں کیونکہ انہوں نے اس جنت میں جانا نہیں جس میں ابو بکر عمر ہوں. اگر یہ لڑائی تمہاری دنیا میں ہے تو قیامت والی لڑائی تمہاری قائم رہے گی نا. تم نے کہنا ہے کہ یا اللہ جس جنت میں ابو بکر عمر ہے ہم نے اس جنت میں نہیں جانا. اور میرا دعویٰ ہے اور بنیاد دلائل کی بنیاد پر ہے، جنت کہتے ہی اسے جس میں صدیق بھی ہو اور عمر بھی ہو. جنت بنتی صدیق عمر کے ساتھ ہے، جنت پھلوں سے نہیں بنتی، جنت بنتی صدیق عمر کے ساتھ ہے. نبی ہوں ساتھ صدیق عمر ہوں. دنیا میں ایک جگہ جنت ہے، دنیا میں ایک ٹکڑا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسے جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جس میں تین ہوں، جنت کہتے ہی اسے ہیں جس میں نبی ہوں اور ساتھ ابو بکر ہو. وہ کیوں جنت ہے؟ اس میں ایک نبی ہے، دوسرے ابو بکر، تیسرے عمر ہے. روضہ رسول میں کون ہے؟ ایک نبی ہے، دوسرے ابو بکر و عمر. کون نکالے، کون جدا کرے، کون الگ کرے ابو بکر و عمر کو نبوت سے؟ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، ابو جہل سے کوشش جاری ہے صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو جائے. نہ آج تک ایسا ہوا نہ قیامت تک ہوگا. جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے، جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے، وہاں عمر ہے. جہاں نبی ہے اسی لیے تو لوگ جاتے ہیں مدینہ روضہ رسول پہ، یہ لوگ نہیں جاتے. بقیع میں جاتے ہیں، روضہ رسول کے قریب نہیں جاتے. میں کہا ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں ابو بکر و عمر ہے. کیوں نہیں ادھر جاتے؟ کہتے ادھر عمر ہے. میں کہ نبی پاک فرما گئے تھے تم یہاں نہیں آ سکتے اس لیے کہ یہاں عمر ہے. جس گلی میں عمر
عمر سے زندہ بھی شیطان ڈرتا تھا، مر کے بھی جب سیدنا عمر دنیا سے چلے گئے شیطان پھر بھی ڈرتا ہے۔ اس گلی میں شیطان جاتا ہی نہیں ہے جس گلی میں عمر ہو۔ ہمارے نام اہل سنہ حدیث کے نام علی بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، پورے پاکستان میں ایک شیعہ ایسا نہیں جس کا نام عمر ہو۔ یہ نام رکھتے نہیں، یہ رکھ سکتے ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمر پھر بھی ساتھ، عمر پھر بھی ساتھ۔ تمہاری کتنی عمر ہے؟ عمر پھر عمر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، ماشاء اللہ عمر ساتھ ہے۔ تم نہ مانو عمر ساتھ ہے۔ سکول کے بچے کو داخل کرانے لگی، ہیڈ ماسٹر صاحب نے پہلے سوال یہ کیا عمر ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ عمر کو مانتے ہیں اس کی کتنی عمر ہے؟ جس کی عمر نہیں وہ موت، عمر ہے تو زندگی ہے، عمر نہیں تو عمر نہیں تو پھر موت ہوتی ہے، عمر کے بغیر موت ہوتی ہے۔ عمر عمر لا عمر، عمر عمر ہوتی ہے، عمر کے بغیر موت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ عمر ہے۔ کتنی ہے عمر؟ کسی کی 50 سال ہے عمر، کسی کی 60 سال ہے عمر، کسی کی 7 سال ہے عمر، کسی کی 10 سال ہے عمر، کسی کی 15 سال ہے عمر، کوئی 20 سال کا ہے عمر، کسی کی 20 سال ہے عمر، کسی کی 25 سال ہے عمر، کسی کی 30 سال ہے عمر، کوئی 35 سال کا عمر ہے، کوئی 100 سال کی کسی کی عمر ہے۔ عمر عمر ہی ہے، عمر ساتھ ہے۔ میں نے کہا یہ آج سے بات نہیں شروع ہوئی، اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب رب نے اپنے خلاف اپنے خلیفے کو پیش کیا تھا۔ اے فرشتوں میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، سب نے خلیفہ مان لیا تھا سوائے، توجہ ہے، رب نے فرمایا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سارے فرشتوں نے کہا مانتے ہیں۔ ایک تھا جس کا پہلا حرف شین تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، کہتا ہے میں نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، تیرا وڈیرا بزرگ جو تھا نا وہ رب کے خلیفے کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا میں نہیں مانتا رب کے خلیفے کو، اس نے کہا میں نبی کے خلیفہ کو نہیں مانتا۔ پھر اس خلیفہ کے ساتھ جھگڑا بن گیا درخت کا، اس خلیفہ کے ساتھ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خلیفوں کے ساتھ باغوں کے جھگڑے تو پھر بنتے ہیں نا، جھگڑا بن گیا درختوں کا۔ رب نے کہا درخت نہیں کھانے، خلیفہ نے اس درخت سے پھل کھا لیا، رب نے خلافت واپس نہیں لی۔ رب نے بتا دیا اگر خلیفہ کے ساتھ درخت کا جھگڑا بن بھی جائے خبردار خلافت واپس لینا، شین شرارت کرے گا، تم نے خلافت کو واپس نہیں لینا۔ یا اللہ تو خلیفہ آدم کو بنا کے فرشتوں سے منوائے گا کیسے؟ فرمایا میں کہوں گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو میرے محبوب، آپ اپنا خلیفہ کیسے بنائیں گے؟ فرمایا وہی سنت کو زندہ کر کے کہوں گا مروا ابا بکر، توجہ ہے، مروا ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر کو کہو جماعت کرائے۔ یا اللہ یا رسول اللہ، ابو بکر جماعت کرائے۔ فرمایا خلیفہ منوانے کا یہی انداز ہوتا ہے، بعد میں شینے اختلاف ڈالنا ہے، لہذا میری زندگی میں ابو بکر جماعت کرنا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شیر خدا محبوب خدا غزوہ تبوک پہ نہیں گیا، رسول اللہ نے فرمایا آپ رک جائیں، لیکن 1 مہینے کا یہ سفر ہے، علی پاک مدینے میں موجود ہے، سیدنا عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے، صدیق بھی ساتھ ہے، بڑے بڑے صحابہ سارے ساتھ ہیں، کچھ معذور کچھ بیمار کچھ نابینا صحابی جناب مدینے میں ہے۔
یا جس کو رسول اللہ نے اجازت دی ہے، ان میں سیدنا علی ہے۔ یا رسول اللہ 1 مہینہ جب تبوک جائیں گے واپس آئیں گے، یہ تمہارے مسلح پہ علی مدینے پہ ہے، یہ جماعت کروائے گا؟ فرمایا نہیں، علی افضل ہے، عبداللہ بن ام مکتوم مفضول ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں واپس نہ ہوں میرے مسلح پہ نبی نہ صحابی جماعت کروائے گا۔ علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خود مسلح پہ نہیں آئیں گے۔ نہیں یقین تو کھلی دعوت دینے لگاؤ۔ 23 سالہ دور نبوت میں مسلح رسول پر ایک جماعت شیر خدا نے حضور کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں، حضور مدینے میں ہو یا حضور سے باہر ہو، علی پاک نے ایک مسجد نبوی میں جماعت کرائی ہو، حوالہ تم دے دو، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ اگر مسلح رسول پہ شیر خدا ساری زندگی ایک جماعت کی نہیں کروائی تو پھر میں اس کو امام کیوں نہ مانوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے مسلح پہ 17 نمازوں کے لیے خود کھڑا کیا۔ اور کبھی کبھی اس رنگ میں بخاری کو کھولے نا تو پڑھا کرے تو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا مرو ابا بکر، تھکے ہو نا آپ انشاءاللہ؟ نہیں تھکے؟ مجھے پتا 3 بندے نہیں تھکے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بنا، صدیقوں کو جماعت کروائیں۔ اللہ کی قسم مل کے گھر کے دل کی صفائی۔ اور ایک بات میں اور کہنے لگا ہوں، سیدنا صدیق کے گھرانے نے کبھی خلافت کی تمنا کی ہو یا کوئی پروگرام بنایا ہو یا حضور کی زندگی میں کبھی ذکر کیا ہو، ایک حوالہ مرو ابا بکر، صدیقوں کو جماعت کروائے۔ سیدہ کہنا اماں جی ایسا آگے آئیں، محبوب جی میرے ابا جی کو رہنے دو، یا رسول اللہ میرے ابے کو رہنے، کسی اور کو کہہ دو۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو جماعت کروائے۔ یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دے، فرمایا مرو ابا بکر، صدیقوں کو جماعت کروائے۔ امی عائشہ نے ساری ازواج مطہرات امہات المومنین کو بلایا، فرمایا آؤ میرے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں میں اکیلی تو کہہ چکی ہوں، حضور نے میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی، آپ ساری مل کے آئے۔ حضور کی 11 بیویاں حضور کے پاس کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ عائشہ ہم کو لے آئی ہے، ہم سفارش کرتے ہیں صدیق کو رہنے دے۔ عائشہ نے تو شکر کرنا تھا کہ میرے ابا کا نام آیا، خلافت مل رہی ہے، حکومت مل رہی ہے، امامت مل رہی ہے، یہ تو سارا گھرانہ ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ رہنے دے۔ آپ جذبات و جلال میں آئے، فرمایا کیوں تکرار کرتی ہو یا اللہ، کیوں یہ بات بار بار میرے پاس آ کے کہتی ہو؟ ہٹ جاؤ پیچھے۔ یوسف علیہ السلام کی وہ جو عورتیں تکرار کے تم ایسے اصرار کر رہی ہو، اللہ نہیں مانتا سوائے ابو بکر کے۔ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ نہیں مانتا، رب انکار کرتا ہے، رب کہتا ہے محبوب تمہارے مسلح پہ صدیق کے علاوہ کوئی نہ ہے۔ میرا سوال ہے یہ اختلافی مسئلہ تو تب ہوتا نا جب آپ کہتے کہ نہیں نہیں چلو یہ اختلافی میں مان لیتا ہوں باغ فتح کا، تم کہتے ہو وراثت تقسیم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تم دلائل دیتے ہو ہم دلائل دیتے ہیں، اس طرح یہاں بھی دلیل دو نا کہ حضور نے بھیجا تھا علی کو، مرو علی فلیسلم، علی جائے جماعت کروائے، یہ کہا ہے تو لاؤ، دنیا کوئی کتاب کھنگال کے لاؤ نہیں ہے، ساری دنیا ایک ہی جملے پر مجتمع ہے، وہ کون سے؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو وہ جماعت کروائے۔ اس حدیث کو آگے پڑھنے لگا ہوں، صدیق کو حکم ہو گیا، حضور کے مسلح پہ آ گئے، نبی پاک 3 بار کوشش کی لیکن نہ اٹھ پائے، جب صدیق نے جماعت شروع کروا دی، اللہ کا امر دیکھو، اللہ نے محبوب کو آرام دے دیا، حضور نے آنکھیں مبارک کھولی، فرمایا جماعت ہو گئی ہے، یا رسول ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ ہے ماشاء، میں سمجھ گیا ہوں، توجہ ہے آپ، میں سمجھ گیا ہوں،
آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ، میں پھر سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ، آپ کی توجہ ہے۔ اللہ نے آرام دے دیا اپنے محبوب کو، جب آرام دیا نا حضور کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ مبارک کھولی تو سامنے علی اور عباس۔ اگر یہاں آنکھ نہ کھلتی، آرام نہ آتا، نماز صدیق پڑھا دیتے، علی اور عباس اس نماز میں حضور کے حجرے میں موجود ہوتے، نماز گزر جاتی، انہوں نے معاف نہیں کرنا تھا۔ وہ دیکھو علی نے کوئی نہیں پڑھی، علی نے حضرت علی صدیق کے پیچھے نہیں پڑھی، اللہ نے آرام دے دیا، فرمایا علی عباس جی یا رسول اللہ ذرا اٹھاؤ نا تو سارا دو، مجھے لے چلو نا، میں تمہیں صدیق کے پیچھے خود کھڑا کر رہا ہوں، چلتے ہیں چلو مسجد میں، ایک طرف علی ایک طرف عباس، حضور نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں زمین پہ لکیر بنتی جا رہی تھی، حضور چل نہیں رہے تھے، تکلیف گوارا ہے، صدیق کی امامت پہ کوئی حرف نہ ہے، فرمایا اس حالت میں چلتے ہیں۔ جب گیا نا حضور مسجد میں، صحابہ اکرام نے کھنگورے مارے، صدیق کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے، ابو بکر سمجھ گیا مگر محبوب تشریف لے آئے، ابو بکر مصلی سے پیچھے نہ ہٹنا چاہا، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کھڑا رہ، ابو بکر اے مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اپنے مکان پہ کھڑا رہے، پیچھے نہیں ہٹنا، محمد پیچھے نہیں کرنے آیا، تمہاری خلافت پہ مور لگانے آیا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، کھنگورے مارتے رہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ابو بکر پیچھے نہیں ہٹنا، ابو بکر تو انہیں پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے کھنگورے چلتے رہے، ابو بکر پیچھے نہیں ہٹنا، جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، جو کوئی اشارے کرتا ہے کرتا رہے، تو نے پیچھے نہیں ہٹنا، تو پیچھے ہٹنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو اسی جگہ کا حال ہے جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ آگے بیٹھ گئے، بھیا وقت ثانی اثنین، یہ ہے مصلی کا منظر۔ کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ حضور بھی ساتھ ہے، صدیق بھی ساتھ ہے، صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، محبوب صدیق کو پڑھا رہے ہیں، دو امام ہے بھیا، وقت دو شخصیات مصلی پر موجود ہے، تاکہ جو نہیں دیکھ سکا وہ دیکھ لے کہ صدیق کے ساتھ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ساتھ صدیق۔ نماز مکمل ہوئی، سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی، جہاں ممبر پہ بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا، یا رسول اللہ نماز ہو گئی، امامت مل گئی ہے سید صدیق کو، اور کوئی کسر رہ گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہنا، میں چاہتا ہوں نماز پڑھا دی ہے صدیق نے آپ کو، لیکن میں آپ کو اور بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں میرے صحابہ، اس کے سنات کے بدلے، صدیق کے سنات کے بدلے میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا۔ میرے صحابہ ایک وقت تھا نا، تم سارے مجھے جھٹلاتے تھے، سارے شروع میں مجھے جھٹلاتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے پہلے دن سے کہا تھا کہ محمد سچ کہتا ہے۔ میرے صحابہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دینا سوائے ابو بکر کے۔ سن لو، ہم گالیاں نہیں برداشت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کے لیے غیرت مند ہیں، ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اہل بیت کی ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ ہمارے مقدسات کو، ہماری پیاری ہستیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ہمیں حکومت کوئی راستہ مہیا کرے، ہم کیا کریں؟ کوئی مشورہ تو دے دو، حکومت والوں ہمیں کوئی مشورہ دے دو، ہم کیا کریں؟ سیدنا صدیق پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح سیدنا علی پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رد عمل میں ہم آل رسول اہل بیت، آل علی، اولاد علی، آل عقیل، آل جعفر کی توہین تو نہیں نہ کر سکتے، ہم کفر کی طرف تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہمارے ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہیں،
ہمیں بتاؤ یہ سن کے ہم چپ رہیں، خاموش رہیں، بے حس ہو جائیں، بغیرت ہو جائیں، چپ کر جائیں، برداشت کریں؟ یہ برداشت بھی نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ ہمیں اجازت دو، ہم ان کو برا گئے، کیا خیال ہے؟ ہمیں اتنی تو اجازت دو نا، یہ صدیق کو گئے تو ہم ان کو گئے، یہ صدیق عمر عثمان کو کافر کہیں، ہم ان کو کافر کہیں، وہ ان کو ظالم کہیں، ہم ان کو ظالم کہیں، وہ ان کو منافق کہیں، ہم ان کو منافق کہیں، ہم پھر نعرے لگائیں ان کے کفر کے، کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ملک میں امن خراب ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اس طرح نہ کریں۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں بھائی نہیں کہتے اس طرح، ہمارے لیے کوئی راستہ دو۔ ہم تو پھر بند گلی میں کھڑے ہیں نا، ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، یہ مقدس تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، کہ ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ صدیق عمر عثمان کو برا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان کو برا نہ کہیں۔ چلو ہم نے یہ بھی تمہاری بات ملک کے لیے مان لی کہ ہم انہیں برا نہیں کہتے، ہم انہیں کو ان کے نعرے نہیں لگاتے، لیکن اگلی بات کو راستہ تو دو نا۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم ابو بکر عمر عثمان کی حرمت کا قانون بنا کے سزا لاگو کرو، قانون بنا دو تاکہ یہ قانون کے شکنجے میں آ جائیں، ہم چپ کر جائیں۔ تم قانون بناؤ، ایک ہی راستہ ہے ملک کے امن کا، استحکام کا، سکون کا، فرقہ واریت سے بچنے کا، کہ تم قانون بناؤ۔ جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے نا تو پرچہ ہوتا ہے، اور اسی جو ہے نا اہل حدیث حضرات اہل سنت یہ سارے خوش ہوتے ہیں، پرچہ ہو گیا جی، بڑی جرات ہے جی، پرچہ ہو گیا۔ آج کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پرچہ آج تک ہوا ہی نہیں۔ صدیق کی توہین کا پرچہ نہیں ہوتا۔ پڑھیے دفعہ تعزیرات پاکستان پڑھیے، قانون آئین پاکستان پڑھیے، دفعہ 295A لگتی ہے اس شخص پر جو ابو بکر اور عثمان کو توہین کرے۔ مجھے بتاؤ، مجھے وہ قانون دان بتائیں، جو وکیل حضرات جو ہیں وہ مجھے بتائیں 295A کے تحت کیا لکھا ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی توہین کا یہ پرچہ ہے۔ یہ پرچہ صرف اس بات کا ہے کہ اس بندے نے کوئی اشتعال انگیز بات کی ہے اور اس بندے کی جان کو خطرہ ہے، لہذا پرچہ کاٹ کے اس کو 2 مہینے کے لیے اندر بند کر دو تاکہ یہ بچ جائے۔ ہم سے چلاکیاں کرتے ہو کہ ہم نے پرچہ کاٹ دیا، یہ پرچہ اس کی حفاظت کا ہے کہ جب 2 مہینے اندر رہ جائے گا، حالات پر ہم چھوڑ دیں گے، اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ پرچہ سزا کا نہیں، یہ پرچہ صدیق و عمر عثمان کی ناموس کا نہیں۔ تم قانون ایسے بناؤ جیسے لکھا ہے تم نے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی جو توہین کرے اس کی یہ سزا ہے، تو اس طرح ناسات لکھو کہ جو ریاست مدینہ کے والی کی توہین کرے، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید امیر معاویہ ابو سفیان سیدہ ہندہ سیدنا حسن حسین آپ کی اولاد، یہ ساری شخصیات کا تعین کرو جو ان کی توہین کرے اس پر یہ سزا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں اتنی بزدل قوم تو رب کی زمین پر نہیں ہے جتنی رافضی ہے۔ تقی آباد بھی کبھی جناب بہادر ہوا ہے، ہم سمجھتے تھے یہ بڑے منظم ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ بڑے جناب بڑے خطرناک ہے۔ جب ہم صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ کی رحمت سے 1.5 سال سے جب نکلے ہیں، یہ سارے دفاعی پوزیشن میں جا کے رکے ہوئے چھپے ہوئے ہیں اور پھر جناب چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ سن لو، جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بنے گا انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث خاموش نہیں بیٹھے۔ ہم نے پورے پنجاب میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، جس کا پرسوں جلسہ پہلا ڈویژن سرگودا کا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آخری جلسہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہونا ہے مال روڈ لاہور پہ انشاءاللہ۔ جو اندر بل پاس ہو چکے اس پہ دستخط کروا کے ہم نے واپس آنا ہے، صدیق کی عزت کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے منوا کے واپس آنا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ کر گزریں گے، جس طرح شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری، مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، علماء آل الحدیث، دیگر علماء اسلام نے جس طرح مرزائیت کی
بارے میں فیصلہ طے کروا لیا ہے، اور آج ہم ان کی منتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کو محفوظ کروانے کے لیے صدیق، عمر، عثمان، علی کی عزت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آخر پہ یہ کہوں گا کہ صدیق، عمر، عثمان، شرمندہ تو ہیں ہم کہ تمہارے گستاخ جو ہے اب بھی وہ توہین کرنے سے باز نہیں آتے، لیکن تمہارے ساتھ محبت، عقیدت، وفا کا تجدید عزم کرتے ہیں یہ علماء اور یہ عوام کہ جب تک تمہاری حرمت کا قانون نہیں بنے گا انشاءاللہ یہ قافلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، قانون کو انشاءاللہ حصہ بنوا کے چھوڑیں گے ملک کا۔ جو توہین کرے گا وہ قابل گرفت ہوگا، اس پر سزا کا تعین کروا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عزت عظمت کے لیے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔